آج کی گفتگو کے حوالے سے کسی بھائی کو کوئی سوال پوچھنا ہو بلا روک ٹوک بلا جھجک پوچھ سکتے ہیں۔ جناب آپ نے بھی ایک ذکر کیا جی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ احکامات تھے جو ہے قرآن ہی، لیکن ہمیں جو شروع سے تعلیم جاتی ہے اس میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن میں نہ کوئی کمی ہو سکتی ہے نہ اس میں کوئی بڑھوتی ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو آپ نے کہا جی کہ وہ قرآن ہی ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا اچھا ہوا آپ نے وضاحت طلب کر لی، تو میں بھی مناسب سمجھتا ہوں کہ اس کی وضاحت ہو جائے، کیونکہ بعض لوگ پھر غلط مطلب لیتے ہیں بات کا۔ در حقیقت میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ حکم صرف اللہ کا ہے، ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہے، خواہ وہ قرآن سے ہمیں ملے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے ملے، یا مسلمانوں کی امیر کی زبان سے ملے۔ حکم اللہ کا ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم بھی اللہ کا حکم قرار پاتا ہے، اور مسلمانوں کے امیر کا حکم اللہ کے رسول کا حکم قرار پاتا ہے، اللہ کے رسول کا حکم اللہ کا حکم قرار پاتا ہے۔ تو چونکہ اللہ پاک براہ راست حکم نہیں دیتے ہمیں، اس کے لیے ایک اللہ پاک نے ایک نظام قائم فرمایا، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی، اور جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو اس لحاظ سے میں نے یہ عرض کیا ہے کہ قرآن کے احکامات ہوں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہو، وہ اللہ کے احکامات ہی شمار ہوں گے۔ تو ایسا میرا کوئی مقصد نہیں تھا کہنے کا کہ ایک قرآن تو یہ ہے اور ایک قرآن کوئی اور ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہوں، ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا جناب؟ جی دوسرا یہ کہ آپ نے یہ بھی ایک ارشاد فرمایا جی کہ اس ترتیب اور تدریج، وہ حالات اور آج کے حالات آپ نے مماثلت پیدا کرنے کی کہا ہے کہ وہ اس طرح ہے، اس میں تھوڑی سی وضاحت کر دیں کہ وہ اس دور کے حالات جب ہمیں خاموش رہنے کی تربیت کی ضرورت تھی، آج کل ویسے کون سے حالات پیدا ہیں، کون سے حالات ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ تدریج اور ترتیب کا تقاضا کر رہے ہیں؟ جی اس ضمن میں عرض یہ ہے کہ جو اس قرآنی فلسفہ انقلاب کی روح ہے نا، اس کا تقاضا یہی ہے۔ بے شک وہ دور جو تھا آج سے تقریباً 1450 سال پہلے کا دور تھا، وہ مکہ تھا۔ آج 2022 میں ہم بیٹھے ہیں، یہ پاکستان ہے۔ آج کے پاکستان میں اور اس دور کے مکہ میں تو کوئی مماثلت نہیں ہے، لیکن اس قرآنی فلسفہ انقلاب کی روح سے آج بھی ہمیں وہی فکری تربیت درکار ہے جو اس وقت درکار تھی۔ ہمیں زوم ہے کہ ہم بڑے مسلمان ہیں، ہمیں زوم ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ بالکل نکمے مسلمان ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم ایک طرح سے بے یار و مددگار ہیں۔ ہمارا امام کوئی نہیں، امیر کوئی نہیں، لیڈر کوئی نہیں، بے شمار لوگوں نے ہمیں اپنے پیچھے لگا رکھا ہے۔ کوئی ایک جگہ ہو تو سب کو پتہ چلے کہ ہاں اب قرآنی فکر کے مطابق تربیت ہو رہی ہے۔ تو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ وہ ایک جگہ، ایک مقام مقرر کیا جائے جہاں پہ لوگ اس وقت کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس وقت تربیت ہوئی، اور جہاں آج کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے
اسی قرآنی فلسفہ انقلاب کے مطابق جو ہے نا تربیت کی جائے، اس تربیت کا لازمی تقاضا ہے۔ دیکھیں یہ جو تدریج یا ترتیب اس وقت تھی وہ بغیر کسی حکمت کے نہیں تھی، اس کے پیچھے حکمت تھی۔ سب سے بڑے حکیم و دانا نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انقلاب بپا کرنے کے لیے بھیجا، تو اس سے بڑا حکیم اور دانا کون ہو سکتا ہے؟ آج بھی چونکہ ہم اسی فکر کے مطابق آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو ہمیں وہ حکمت اور وہ دانائی یہاں سے ہی لینی ہوگی۔ آج تو اس حکیم و دانا کی طرف سے براہ راست ہمارے پاس کوئی احکامات، کوئی ایسی چیز جسے ہم وحی کہتے ہیں، لانے والا کوئی نہیں۔ جو کچھ آنا تھا آ چکا، اب ہمیں اسی سے رہنمائی لینی ہے۔ تو ہم اسی سے جب رہنمائی لیں گے تو محض اس سے نہیں، جیسا میں نے پہلے عرض کیا، اللہ کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے بارے میں، اسی طرح ہمیں محض قرآن سے نہیں، قرآن و سنت سے رہنمائی لینی ہوگی۔ دونوں سے، دونوں ایک چیز ہیں، یہ پھر ایک الگ چیپٹر ہے، وہ بھی دونوں ایک، جیسے میں نے کہہ دیا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین اور قرآن کو، دونوں کو میں نے قرآن کہہ دیا، چونکہ دونوں ایک چیز تھے اس لیے میں نے وہ کہہ دیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن و سنت ایک ہیں۔ قرآن مجید تھیوری ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ اسی کا پریکٹیکل ہے۔ تو ہمیں دونوں سے رہنمائی لینی ہے، دونوں ایک چیز ہیں، اور جب ہم دونوں کو سامنے رکھیں گے اور ان سے رہنمائی لیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ابتداءً وہاں جو حکمت پیش نظر رکھی گئی، آج بھی اسی حکمت کو پیش نظر رکھنا ہوگا کہ اگر ہم اس مرحلے کو طے کرنے کے دوران کہیں پہ لڑکھڑا گئے، کہیں پہ مات کھا گئے تو وہ مقصد حاصل نہیں ہو سکے گا۔ تو ہم نے من و ان ویسا نہیں کرنا، اس وقت کے تقاضوں کے مطابق جو تدریج رکھی گئی، جو ترتیب رکھی گئی، اس کی روح کو لینا ہے، اور اس کی روح یہی ہے کہ ایک جماعت بن کر آگے بڑھنا ہے، قرآنی فکر کو لے کر آگے بڑھنا ہے، ہر قسم کے تعصب سے بالا تر ہو کر آگے بڑھنا ہے۔ تو اس فکر کو لے کے آگے بڑھیں گے تو وہ جماعت نہ صرف وجود میں آتی جائے گی بلکہ مستحکم ہوتی جائے گی، اور ایک وقت آئے گا کہ اس قرآنی فکر پر وہ اتنی تربیت یافتہ ہو چکی ہوگی کہ اب وہ وقت ہوگا اسلامی انقلاب کا، اقامت دین کا، خلافت کے قیام کا۔ یہاں پہ یاد رکھیں آج کے اس درس کے دوران جو بات بنیادی تھی وہ یہ تھی کہ کچھ لوگ پچھلے ادوار میں جن سے کہا گیا ہاتھ روکے رکھو، اور جب موقع آیا تو انہوں نے عذر پیش کیے۔ دیکھیں یہ اس وقت کے حالات ہیں، ضروری نہیں کہ آج بھی لوگ ایسا ہی کہیں، یعنی وہ جزیات کا ایک جیسا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس روح کا دونوں کے اندر وہ جو روح کار فرما ہے وہ ہونی ضروری ہے، اور وہ روح یہی ہے کہ جب آپ دور ما قبل انقلاب میں ہوں تو اسی تدریج کے ساتھ چلیں، اپنی طاقت کو مجتمع کریں، افرادی قوت کو بڑھائیں، اپنے وسائل کو اکٹھا کریں، تاکہ جب اقدام کا وقت آئے تو وہ جماعت تربیت یافتہ ہو۔ بنیادی مقصد اس تدریج اور ترتیب کو برقرار رکھنے کا یہ ہے، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ اس تدریج کے مطابق تو مکہ سے مدینہ ہجرت بھی کرنی پڑی، لیکن آج ضروری نہیں ہے کہ مکہ سے مدینہ ہجرت کرنی پڑے، کہیں اور ہجرت کرنی پڑ جا سکتی ہے لیکن نہیں بھی پڑ سکتی۔ لیکن اگر آج کے دور میں
اس کی ضرورت پڑ گئی اور ہجرت نہ کی گئی تو اس مقصد کو نہیں پا سکیں گے۔ یہ ہے روح، یہ میں کہنا چاہتا ہوں۔ سوال کہ آپ نے کہا کہ جی کچھ تھے لوگ جنہوں نے جلدی کر دی، ایک تو وہ وضاحت کر دیجیے کہ کیا کس کا حوالہ آپ دینا چاہ رہے تھے کہ وقت نہیں تھا لیکن کچھ جلدی کر گئے، وہ تھوڑا سا کلیئر کر دیں۔ اور دوسرا یہ کہ یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں، یہی سعادت کسی اور کو، اس کو اللہ تعالیٰ وسائل بھی دیتا ہے، اس کو اور معاملات اس کو حاصل ہو جاتی ہے، پھر آپ کی جماعت کی کیا پوزیشن ہوگا؟ آپ نے بولا ایک ہی جماعت ہوگی، لیکن یہی جو آپ باتیں کر رہے ہیں، یہی کسی اور ہستی کو وہ سعادت نصیب ہو جاتی ہے وسائل کے ساتھ، وہ زیادہ ایک گرومنگ کر کے زیادہ لوگوں کے ساتھ آ جاتا ہے سامنے، تو پھر آپ کی کیا پوزیشن ہوگی؟ جی درست فرمایا آپ نے۔ لیکن جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے تو کسی جماعت کا، کسی گروہ کا ہمیں نام لینے کی ضرورت نہیں۔ بہت ساری کوششیں پوری دنیا کے اندر ہوئی ہیں اسلامی انقلاب کے لیے، پوری دنیا کے اندر، تو ہم کسی کا نام نہیں لیتے، ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے قرآنی فلسفہ انقلاب کے مطابق وہ مرحلہ طے نہیں کیا جس کو طے کرنے کے بعد اسلامی انقلاب برپا ہوتا ہے، اس سے پہلے انہوں نے اقدامات کیے اور اسی لیے آج تک کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ جہاں تک دوسرے سوال کا تعلق ہے تو محترم بات یہ ہے کہ اللہ جل مجدہ کی ایک سنت ہے، وہ تبدیل نہیں ہوتی۔ اللہ کا اپنا ایک نظام ہے، وہ اسی کے مطابق کام کرتا ہے۔ اللہ پاک نے کبھی ایسا نہیں کیا، اگر ایسا ہو جائے تو پھر ہر جماعت یہ دعویٰ رکھتی ہے کہ ہم ہی وہ جماعت ہیں جس نے دین کو قائم کرنا ہے۔ تو میں کئی اپنی تقاریر کے اندر یہ بات کہہ چکا ہوں کہ کوئی جماعت ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ اللہ کا ہاتھ اس پر ہے اور دوسری پر نہیں ہے، دوسری پر ہے اور تیسری پر نہیں ہے، تیسری پر ہے اور چوتھی پر نہیں ہے؟ یا بتاؤ کہ اللہ کا ہاتھ کس جماعت پر ہے؟ کوئی بتاتا نہیں، کوئی نہیں کہتا۔ کیوں نہیں کہتا؟ اسے اس بات کا یقین ہے کہ وہ جماعت نہیں ہے۔ میں جو بات عرض کر رہا ہوں، میں نے کوئی جماعت نہیں بنائی، اس لیے میں اپنی جماعت کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ جو جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم فرمائی تھی، ہم تو اس کو بحال، فعال اور منظم کر رہے ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس جماعت کو بحال، فعال اور منظم کر رہے ہوں جس پر اللہ کا ہاتھ تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے اذن سے تشکیل فرمائی تھی؟ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس پر اللہ کا ہاتھ آج نہ ہو؟ اللہ کا ہاتھ اسی پر ہے۔ اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آؤ بھائیو، ہم وہ جماعت بن جائیں تاکہ ہم وہ جماعت بن جائیں جس پر اللہ کا ہاتھ ہونا یقینی ہے۔ اور جہاں تک آپ کی اس بات کا تعلق ہے کہ اگر ایک اور جماعت ایسی کھڑی ہو جائے جو من و ان وہی بات کہہ رہی ہو جو ہم کہہ رہے ہیں، من و ان قرآنی فلسفہ انقلاب کے مطابق چل رہی ہو، تو محترم ایسا ممکن نہیں ہے۔ میں آپ سے عرض کر چکا کہ وہ جو جماعت ہوتی ہے وہ براہ راست اللہ کی نگرانی میں ہوتی ہے۔ تو اللہ کی نگرانی میں اللہ کو کیا ضرورت ہے دو جماعتوں کے قیام کی؟ ایک جماعت، اس کے لیے اللہ پاک نے انبیاء بھی بھیجے، اس کے لیے اللہ پاک نے انبیاء بھی بھیجے، ان کے ذریعے جماعتیں قائم فرمائیں اور ان کے ذریعے انقلابات آئے۔ چونکہ ہمیں گزشتہ انبیاء کے حالات معلوم نہیں، ہمیں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے حالات معلوم ہیں، لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ چونکہ وہ جماعت براہ راست اللہ کی نگرانی میں ہوتی ہے، اس لیے اس پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے اور وہ جماعت خلافت کو قائم کرتی ہے، دین کی اقامت کرتی ہے۔ دوسری کوئی جماعت نہیں ہو سکتی کہ جس پر اللہ کا ہاتھ ہو۔ اور میں یہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ
جتنے وقت لوگوں کو ہو چکے ہیں جماعتیں قائم کیے ہوئے، اتنا وقت اللہ کی جماعت کو درکار نہیں ہے۔ اللہ کی جماعت اس سے بہت جلد منظم، بحال اور فعال ہو جائے گی، جتنا وقت ان جماعتوں کے، بڑی بڑی جماعتوں کے قیام کو ہو چکا ہے۔ اور لوگوں کا رجوع ہی اس بات کی دلیل ہوگا کہ وہ جماعت قرآنی فلسفہ انقلاب کے مطابق چل رہی ہے اور اسی تدریجی مراحل کو طے کرتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہے۔ اب بے شمار جماعتیں اقامت دین کی جد و جہد کر رہی ہیں اور سب کا دعویٰ یہی ہے۔ ہمیں کئی جماعتوں کے عہدیداران نے، قائدین نے آ کر کہا ہے کہ جی اگر یہی کام کوئی اور جماعت کر رہی ہو تو پھر آپ کو ان کے ساتھ مل جانا چاہیے۔ میں نے ان سے گزارش کی، میں نے کہا جی اول تو ہم آپ کی بات کو درست تسلیم نہیں کرتے، لیکن اگر کوئی جماعت یہ سمجھتی ہے کہ ہم بھی وہی بات کہہ رہے ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں تو اس کو چاہیے کہ ہمارے ساتھ مل جائے۔ ہم ایسا نہیں سمجھتے، ہم ایسا نہیں سمجھتے کہ کوئی اور جماعت ایسی ہو جو یہی بات کہہ رہی ہو جو ہم کہہ رہے ہیں۔ ہم ایسا نہیں سمجھتے۔ جو جماعت سمجھتی ہے کہ ہم وہی بات کہہ رہے ہیں جیسی وہ کہہ رہے ہیں تو انہیں چاہیے کہ ہمارے ساتھ مل جائیں۔ تو یہ محترم گزارش ہے۔ حضور ایک آخری سوال اس طرح جناب کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور، یہ جو جس انقلاب کی آپ بات کر رہے ہیں، کیا یہ جو انقلاب ہوگا وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ہاتھ بنیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور، یا کس دور کی آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ ان سے پہلے آئے گا؟ یہ دور جو آپ بات کر رہے ہیں لا محالہ ان سے پہلے آئے گا، یہ دور ان سے پہلے آئے گا۔ اور ان کا تو دیکھیں نا 1400 سال سے انتظار ہو رہا ہے، آج سے تو نہیں، اور ابھی تک کوئی معلوم نہیں۔ بہت لوگوں نے پیشین گوئیاں کی، فلاں سن میں آ رہے ہیں، فلاں سن میں آ رہے ہیں، فلاں سن میں آ رہے ہیں، لیکن ابھی تک ایسا کوئی امکان نہیں ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کب تشریف لاتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کب تشریف لاتے ہیں۔ تو اس سے پہلے جو وقت ہے، ہمیں اس وقت میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ رہنے کا حکم نہیں ہے، ہمیں جد و جہد کرنے کا حکم ہے۔ ہمہ وقت جہاد فی سبیل اللہ کا حکم ہے، ہمہ وقت غلبہ دین کے لیے جد و جہد کا حکم ہے۔ میں تو ایک گفتگو میں کہہ بھی چکا ہوں، آج پھر دہرا دیتا ہوں، میں اپنے مسلمان بھائیوں سے، تمام جماعتوں کے وابستگان سے، تمام فرقوں سے وابستہ بھائیوں سے یہ کہہ چکا ہوں، آج پھر کہتا ہوں کہ امام مہدی علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو اگر انبیاء کرام علیہم السلام جو تشریف لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، انہیں ایک بھرپور جد و جہد کرنی پڑی، انسانی جد و جہد، بھرپور جد و جہد کرنی پڑی، اپنی دعوت لوگوں تک پہنچانے کے لیے، لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کرنے کے لیے بھرپور جد و جہد کرنی پڑی۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہی جد و جہد امام مہدی علیہ السلام کو بھی کرنی پڑے گی، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کرنی پڑے گی۔ ایسے انہیں بنی بنائی فوجیں نہیں مل جائیں گی۔ یہ انسان ہے، کوئی مذاق تو ہے نہیں، روبوٹ تو ہے نہیں کہ یہ جناب فوج در فوج ان کے پیچھے چل پڑیں گے۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا، کسی نبی کے دور میں نہیں ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں نہیں ہوا، تو اس وقت کیسے ہوگا؟ انہیں ایک جد و جہد کرنی پڑے گی، ایک سٹرگل کرنی پڑے گی۔ اور میں نے یہ کہا تھا کہ امام مہدی علیہ السلام لوگوں سے آ کر کیا کہیں گے، کیا کہیں گے؟
انہیں اکٹھا کرنے کے لیے، انہیں جوڑنے کے لیے، اپنی فوج تیار کرنے کے لیے، قرآنی فلسفہ انقلاب کے مطابق ان کی تربیت کرنے کے لیے انہیں کیا کہیں گے؟ یہی کہیں گے نا کہ لوگوں غلط راستے پر جا رہے ہو، آؤ لوٹو اللہ اور اس کے رسول کی طرف، آؤ ایک ہو جاؤ، وحدت اختیار کرو، بھائی بھائی بن جاؤ۔ کیا اس کے بغیر لوگ ان کے پیچھے چل پڑیں گے؟ ہرگز نہیں۔ کیا سنی، شیعہ، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث سب ان کے پیچھے چل پڑیں گے؟ ہرگز نہیں۔ یہ تو انہیں تسلیم ہی نہیں کریں گے، یہ تو انہیں تسلیم ہی نہیں کریں گے۔ شیعوں کے امام مہدی کو سنی تسلیم نہیں کریں گے، سنیوں کے امام مہدی کو شیعہ تسلیم نہیں کریں گے۔ وہ امام مہدی وہ مسلمان ہوں گے، مسلمان بن کر آئیں گے۔ جو مسلمان ہوگا ان کا ساتھ دے گا، جو بریلوی رہنا چاہے گا وہ ان کا ساتھ نہیں دے گا، جو شیعہ رہنا چاہے گا وہ ان کا ساتھ نہیں دے گا، جو دیوبندی اور اہل حدیث رہنا چاہے گا ان کا ساتھ نہیں دے گا۔ امام یہی فرمائیں گے نا لوگوں سے کہ لوگوں آؤ اکٹھے ہو جاؤ، بھائی بھائی بن جاؤ۔ یہ سنی، شیعہ، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث یہ نام تم نے خود رکھے ہیں، اللہ نے تمہیں ان کی اجازت نہیں دی۔ آؤ ایک ہو جاؤ، بھائی بھائی بن جاؤ۔ تو میں پھر بھائیوں سے کہتا ہوں کہ وہی بات اگر تم آج ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، کل کیسے مانو گے؟ جب امام آ گئے پھر کیسے مانو گے؟ اگر تم آج وہی بات ماننے کو تیار نہیں تو کل کیسے مانو گے؟ اور اگر تم کہتے ہو کہ جی ہم مانیں گے کل، تو آج کیوں نہیں مانتے؟ آج کیوں نہیں مانتے؟ آؤ اسی بات پہ ثبوت دو اس بات کا کہ تم امام مہدی کی بات مانو گے۔ یہ تو میں نے تمہیں بتا دیا، وہ تمہیں سنی نہیں رہنے دیں گے، وہ تمہیں شیعہ نہیں رہنے دیں گے، دیوبندی، بریلوی اور اہل حدیث نہیں رہنے دیں گے۔ وہ کہیں گے آؤ مسلم بن جاؤ، جو مسلم ہے وہ میری چھتری کے نیچے آ جائے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ سب لوگ نہیں آئیں گے، بڑے خوش نصیب لوگ ہوں گے جو آئیں گے۔ تو میں یہی کہا کرتا ہوں کہ اگر کل تم نے یہ بات ماننی ہے تو آج کیوں نہیں مانتے؟ کیا پتا تمہاری زندگی میں امام تشریف ہی نہ لائیں، اس سعادت سے محروم رہ جاؤ گے۔ بے شمار لوگ گزر گئے جن کی زندگی میں امام تشریف نہیں لائے۔ تمہارے پاس کوئی گارنٹی ہے کہ تمہاری زندگی میں امام تشریف لائیں گے؟ جب گارنٹی نہیں ہے تو کم از کم اپنے اس ایمان کا یہ ثبوت تو دو کہ اگر آج امام آتے تو میں ان کا ساتھ دیتا۔ اس بنیاد پر اور اس بنیاد پہ میں آپ کو بلا رہا ہوں، ثابت کرو کہ اگر امام آتے تو میں بھی ان کا ساتھ دیتا۔ بہرکیف یہ ایک طویل موضوع ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے سوال کا جواب ہو گیا۔